سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آئیے آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس لیے چلتے ہیں. اس پارلیمنٹ کا اور اس کے لیے کیونکہ جو وعدے 1973 کانسٹیٹیوشن میں کیے گئے اس کی جو کہ صوبوں کی خود مختاری تھی اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کا آپس میں کیا ریلیشن ہوگا اس کے بھی حوالے سے اس میں نشاندہی کی گئی اور جو کہ کمٹمنٹ تھی 1973 کی اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے وہ پاورز جو کہ پارلیمنٹ کے تھے وہ پارلیمنٹ کو واپس لوٹائے. تو ایک ڈسکریشن سے انسٹیٹیوشن کی طرف آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایشوز پہ بات ہوئی اور مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوئی اور جس طرح میں نے کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. میں نے ایک اپنے لیے ایک پرنسپل بنایا تھا, میں نے ایک طریقہ کار بنایا تھا اور وہ تھا کہ لیٹ دا مائنورٹی ہیو اٹس سے اینڈ لیٹ دا میجورٹی ہیو اٹس وے. اسی پرنسپل پہ میں نے ایکٹ کیا اور بھرپور طریقے سے میں نے اپوزیشن کو بولنے دیا کیونکہ یہ ان کا حق ہے جہاں سے وہ جس اپنے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے اور جو میجورٹی تھی اس کا حق تھا کہ وہ لیجسلیشن کرتی اور پالیسیز کو مرتب کرتی تو وہ ان کو دیا گیا. اور میں نے کوشش یہ کی کہ میں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک فیئر طریقے سے ہر ممبر کو چاہے یہ ڈویژن کے بغیر کہ اپوزیشن اینڈ ٹریجری کی ڈویژن کے بغیر سب ممبرز کو ایک ساتھ لے کے چلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو لیجسلیشن کے ساتھ میں نے کوشش یہ کی کہ جو خواتین ہیں مائنورٹیز ہیں کہ ان کو بھی کسی قسم کے ایک احساس محرومی نہ ہو, ان کی آواز بھی پارلیمنٹ میں سنی جائے اور ان کو میں بھرپور موقع دیتی رہی. اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے کیونکہ جو ہمارا کوشچن آر ہوتا تھا اس میں 2 سپلیمنٹری کی اجازت ہوتی تھی, اس میں میں نے کوشش کی کہ ایک سپلیمنٹری کسی نہ کسی خاتون کو ضرور دی جائے اور جس طرح انہوں نے یہاں گرو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. میں نے ویمن پارلیمنٹری کوکس بنایا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تاریخی کام تھا اور بہت کم ملک ہیں کہ جن کے پاس یہ چیز ہو, ورنہ ہمارے پاس انڈیا کی اسپیکر آئیں اور مختلف ہمارے ریجن کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسی چیز اپنے ملک میں نہیں بنا سکے تو اسٹیبلش ڈیموکریسیز وہ نہیں کر سکیں جو ہم نے اس ایوان میں کیا. اور یہاں تک کہ ہمیں تو کہا گیا کہ آپ ریجن کے لیول پہ آپ بنائیے, آپ ہمیں گائیڈ کیجئے اور مختلف ملکوں سے یہ آفرز آئیں کہ ہم ان کو ہیلپ کریں کوکس بنانے میں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہت ضروری ہے کہ میں آسٹیرٹی کے حوالے سے یہاں ضرور بات کروں. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ نیشنل اسمبلی نے سپلیمنٹری بجٹ نہ لیا ہو. یہ پہلے 5 سال ہیں کہ جس میں 1 سال بھی سپلیمنٹری بجٹ نہیں لیا گیا, بلکہ اتنی بیلٹ ٹائٹنگ ہوئی اور اتنی ہر چیز کو کٹ کر کے میں نے کہ پین کی کاسٹ سے بھی لے کے کہ ہر چیز کو کٹ کیا. اور آج الحمدللہ کہ ہر سال ہم نے حکومت کو کچھ واپس لوٹایا اور اس میں خاص طور پہ اس سال بھی اس دفعہ بھی ہم نے کچھ 36 کروڑ کے قریب واپس حکومت کو لوٹائے ہیں. اور جب بھی میں لوٹاتی تھی تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اس ادارے کو جس کو میں نے پارلیمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا تھا, ایک ادارہ بنانا تھا اور اس کی میری ایفرٹ تھی جس میں ہم نے حکومت سے پلاٹ لے کروا کے اور پپس کا ادارہ بنایا جو کہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس میں ہمارے ممبرز کی بھی نیو کمرز جو ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارے سٹاف کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنے انٹرنیشنل اینڈ ریجن میں بھی ہم نے کہا ہے کہ کسی کو اگر پارلیمنٹ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس پپس کے ادارے میں کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیا کے بھی بہت سے ورکشاپس کیے اور آگے بھی میں کرنا چاہوں گی. اور اس کے علاوہ ہم نے آپ نے سب نے دیکھا ہوگا سووینئر شاپ جو کہ بہت ہر پارلیمنٹ میں دنیا کی ہوتا ہے اور وہاں پہ کہ ہم اپنے ملک کے ہینڈی کرافٹس میں نے وہاں رکھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے ملک کے جتنے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اہم تھا اور ضروری تھا. اور جو یہ سووینئر شاپ کھلی
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فرینڈشپ گروپس کو بھی اس کے پہلی دفعہ ہے کہ اس کے رولز بنے ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. ہم نے پارلیمنٹری ڈپلومیسی پہ بہت کام کیا اور ان فرینڈشپ گروپ جو تھے تو صحیح لیکن ڈورمنٹ ہوتے تھے اس کو ایکٹیویٹ کیا اور لے کے ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کا امیج جو کہ ایک سافٹ اور ہم امیج دینا چاہتے تھے وہ ہم نے دیا. اور آپ نے دیکھا کہ یقیناً میرے 2 سال ضرور بہت مشکل گزرے اور جس طرح کی ایک بیماری کے حوالے سے لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے صحت بھی ہوئی اور اس کے بعد میں نے اس ٹائم میں اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور میں نے 2 انٹرنیشنل کانفرنسز کرائیں جس میں سارک کانفرنس اور پیکو کانفرنس کرائی. اور پیکو ایک وہ پلیٹ فارم ہے جو ECO کنٹریز کا ہے اور اس میں ہماری پہلی دفعہ کیونکہ ہم ریجن میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہم ریجن میں بہتر تعلقات چاہتے ہیں اس کا فورم بنایا اور جس کا ہیڈ کوارٹر فرسٹ ٹائم پاکستان میں آیا. اس کے علاوہ میلاد کی رسم ہو اور پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہو کیونکہ میری آسٹیرٹی ڈرائیو میں میں چاہتی تھی کہ ہم اس کو ڈیکور بھی دیں ایک ڈیکوریشن بھی ہو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہمارے پہ کوئی خرچہ نہ آئے جس کے لیے میں نے پینٹرز کو ایک فورم دیا اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بہت سی پینٹنگز بھی آپ نے دیکھا کیلیگرافی ہے وہ بھی کی. اس کے علاوہ میں نے آرکائیو سے جتنے خوبصورت ہمارے ملک کے وہ مقام جو کہ شاید ہم خود پاکستانی نہیں جانتے وہ میں نے نکال کے ان کی انلاج کرا کے اور صرف ایک فریم کے خرچہ کر کے اور وہ میں نے پارلیمنٹ کی دیوار کو سجایا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو کبٹوں اور کلازٹس میں کیبنٹس میں بند تھے ان کو باہر نکالا اور وہ تاریخ جو ہے اسے میں نے دیواریں سجائیں چاہے 18